بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ قسمت باغ میں بیٹھی تھی کہ اتنے میں وہاں عقل آ نکلی اور عقل نے قسمت سے کہا میرے لیے جگہ خالی کر دو۔ اس زمانے میں عقل اتنی تجربہ کار نہ ہوئی تھی اور نہ اسے معلوم تھا کہ کس کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے اور کیوں۔ میں تمہارے لیے جگہ خالی کروں، آخر کیوں؟ میں تم سے کس لحاظ سے کم ہوں؟ قسمت نے تنگ آ کر کہا بہتر اور عالی مرتبہ وہی سمجھا جاتا ہے جس کے کارنامے زیادہ ہوں۔ بحث سے کیا فائدہ؟ وہ دیکھو سامنے کھیت میں کسان کا بیٹا ہل چلا رہا ہے، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم اسے زندگی میں کامیاب کر دو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری تابع ہو جاؤں گی۔ جب اور جہاں بھی تمہارا سامنا ہوا ندامت سے اپنا سر نیچا کر کے تمہارا راستہ چھوڑ دوں۔ عقل نے قسمت کی یہ تجویز منظور کر لی اور جا کر کسان کے لڑکے میں داخل ہو گئی۔ جو ہی کسان کے بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ اس کے سر میں عقل سما گئی ہے، اس نے سوچنا شروع کر دی کہ آخر میں اپنی تمام زندگی ہل چلانے میں ضائع کیوں کروں جبکہ میں اس سے بہتر زندگی گزارنے کا اہل ہوں۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے ہل کو وہیں چھوڑا اور گھر کی راہ لے لی اور کہنے لگا کہ ابا میں کسان کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، میں باغبانی سیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا بک رہے ہو؟ عقل کے پیچھے لٹ لیے کیوں پھرتے ہو؟ اتنا کہنے کے بعد کسان کو کچھ خیال آیا اور کچھ وقفے کے بعد بولا خیر اگر تمہارا قطعی فیصلہ یہ ہے تو پھر باغبانی سیکھ لو، خدا تمہاری مدد کرے۔ ہاں میری موت کے بعد اس کٹیا کا مالک تمہارا بھائی ہوگا۔ اس طرح اس کے ہاتھ سے کٹیا بھی جاتی رہی مگر اسے مطلقاً افسوس نہ ہوا اور سیدھا شاہی محلات کے مالی کے پاس پہنچا اور اس کا شاگرد ہو گیا۔ شاہی مالی اسے معمولی کام کرنے کو دیتا مگر یہ اس سے بہتر اور زیادہ کام کر کے دکھاتا اور کچھ عرصے کے بعد اس نے مالی کی ہدایت پر عمل کرنا بھی چھوڑ دی بلکہ ہر کام اپنے منشا اور سوچ کے مطابق کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر مالی کو غصہ تو بڑا آتا مگر اس کے سلیقے اور ہنرمندی کے پیش نظر خاموش رہتا۔ ایک روز شاہی مالی نے لڑکے سے کہا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہو، اور اس کے بعد مالی نے اسے مزید ہدایات دینا ترک کر دی اور اب اس کو ہر طرح کی آزادی مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد کسان کے بیٹے نے شاہی باغ کو اتنا خوشنما اور پیارا بنا دیا کہ بادشاہ اپنے آراستہ باغ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور ہر صبح و شام اپنی ملکہ اور اکلوتی بیٹی کے ہمراہ باغ میں چہل قدمی کرنے آتا۔ شہزادی بڑی حسین خوبصورت بہت اچھی تھی مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ 12 سال کی عمر کے بعد اس نے بولنا چھوڑ دی اور پھر کسی نے اسے باتیں کرتے بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے اس دکھ سے بڑا افسردہ رہتا تھا۔ اس نے لاکھوں جتن مگر شہزادی کے منہ پر جو تالا پڑا تھا کھل نہ سکا۔ آخر اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو شخص شہزادی کا گونگا پن دور کرے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد کئی نوجوان بادشاہ خوبصورت اور ذہین شہزادے اور بڑے نامور سپہ سالار بادشاہ کے دربار میں قسمت آزمائی کے لیے آئے مگر جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے۔ کوئی بھی شہزادی کی زبان کھولنے میں کامیاب نہ ہوا۔ کیوں نہ میں کوشش کر کے دیکھوں، کون جانتا ہے کہ شاید شہزادی میرے سوال کا جواب دے دے۔ کسان کا لڑکا یہ سوچ کر دربار میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ بادشاہ اور اس کے مشیر اس کے ہمراہ شہزادی کے کمرے میں پہنچے۔ شہزادی کے پاس ایک کتا تھا جسے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ یہ بڑا ہوشیار اور سمجھدار جانور تھا، شہزادی کا معمولی اشارہ بھی سمجھ لیتا تھا۔ کمرے میں جب ملک بادشاہ اور اس کے مشیروں کے ساتھ داخل ہوا تو اس نے ظاہر کیا کہ گویا اس نے شہزادی کو دیکھا ہی نہیں اور فوراً کتے سے مخاطب ہوا میں نے سنا ہے کہ تم بڑے ہوشیار اور ذہین ہو، میں تم سے ایک مشورہ چاہتا ہوں۔ سنو، ایک سفر میں ہم 3 ساتھی تھے، ایک بت تراش، دوسرا درزی اور تیسرا میں۔ ہم ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے، ہمیں رات نے آ لیا اور مجبوراً ہمیں وہیں رات بسر کرنا پڑی۔ درندوں کے خوف سے ہم نے آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا اور آپس میں یہ طے پایا کہ رات بھر ہر ایک کی باری پہرا دے۔ پہلی باری بت تراش کی تھی، وقت گزارنے کے لیے وہ درخت کے ایک تنے سے نوجوان لڑکی کا مجسمہ تراشنے بیٹھ گئے۔ جب اس نے مجسمہ بنا لیا تو اس نے درزی کو بیدار کیا کیونکہ دوسری باری درزی کی تھی۔ درزی نے جب لڑکی کا مجسمہ دیکھا تو بت تراش سے پوچھا بھائی اس کا مطلب؟ جب میں نے دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرتے وقت گزرنا محال ہے تو میں نے یہ مجسمہ بنانا شروع کر دیا۔ اب مجسمہ تیار ہے، اگر تم بھی بیٹھے بیٹھے اکتا جاؤ تو اسے لباس پہنا دے، اگر تم بھی آسانی سے اپنا وقت گزارنا چاہتی ہو تو اسے بولنا سکھا دینا۔ واقعی میں نے لڑکی کے مجسمے کو بولنا سکھا دیا۔ صبح جب میرے ساتھی اٹھے انہوں نے لڑکی پر اپنا حق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے تراشا ہے
خود تراش بولا۔ درزی نے کہا میں نے اسے لباس پہنایا۔ کتے نے تو کیا جواب دینا تھا۔ شہزادی فوراً بولتی تم ہی لڑکی کے اصل حقدار ہو۔ وہ تراش کا بے جان مجسمہ کس کام کا اور درزی کے لباس کا فائدہ؟ تم نے اسے زبان اور زندگی دی ہے، اس لیے لڑکی پر تمہارا حق۔ آپ نے اپنا فیصلہ خود ہی سنا دیا۔ لڑکے نے خوشی سے کہا میں نے آپ کو زندگی دی ہے، اس لیے آپ میری ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا ایک اور مشیر بولا جہاں پناہ تم کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے، کیونکہ تم شہزادی کی زبان کھولنے میں کامیاب ہیں۔ کیونکہ تم نیچ ذات سے تعلق رکھتے ہو اس لیے شہزادی تمہاری نہیں ہے۔ مگر اس نے مشیر کی ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ ہاں تم نیچ ذات سے تعلق رکھتے ہو، بدولت اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتے، اس کی بجائے تمہیں بے انداز انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا۔ اس نے انعام کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت نے بغیر شرط کے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو کوئی بھی ان کی بیٹی کی زبان کھولے گا اس شخص سے شہزادی کی شادی ہو۔ بادشاہ کے الفاظ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قانون کو دوسرے بھی تسلیم کریں تو سب سے پہلے انہیں اپنے قانون کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے اصولاً جہاں پناہ کو اپنی بیٹی کی شادی ضرور کرنی چاہیے۔ ایک اور مشیر بولا جو شخص یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو یہ ضرور کرنا چاہیے وہ بادشاہ سلامت کی بے حرمتی جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کی گردن فوراً اڑا دی جائے۔ ٹھیک ہے مجرم کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ بادشاہ نے حکم دے دیا۔ وینگ کو شہر کے باہر قتل کے لیے لے جایا گیا۔ جب وہ لڑکا مقتل پہنچا تو قسمت کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے عقل سے کہا دیکھ لیا نا اس کو کہاں تک لے آئی ہو؟ تمہاری مہربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کا سر اڑایا جا رہا ہے۔ باہر نکلو اور مجھے آنے دو۔ جو ہی قسمت وینک میں داخل ہوئی تو جلاد کی تلوار وینک کی گردن کے بجائے لکڑی پر پڑی اور تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تلوار کو پکڑ کر کسی نے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ابھی جلاد کے لیے دوسری تلوار لائی جا رہی تھی کہ شہر کی سمت سے ایک شاہی اعلانچی توتی بجاتا اور سفید جھنڈی ہلاتا سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے پر نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے شاہی گاڑی گرد اڑاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یکایک اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا کہ وینک سچ کہتا ہے کہ بادشاہ کو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وینک نیچ ذات کا ہے تو اسے وہ بڑی آسانی سے شہزادے کا اعزاز بخش سکتا ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کی بات تسلیم کر لی اور حکم دیا کہ اس کو واپس محل میں لایا جائے اور اسے شہزادے کا اعزاز دیا جائے۔ اور اس وقت خاص شاہی گاڑی وینک کو قتل گاہ سے لانے کے لیے روانہ کی گئی تھی۔ وینک کی بجائے بادشاہ کے مشیروں کو قتل کر دیا گیا جنہوں نے وینک کی گردن مارنے کا مشورہ دیا۔ چند دن کے بعد اسی گاڑی میں شہزادی کی شادی کا جلوس نکلا۔ عقل بھی تماشائیوں میں کھڑی جلوس دیکھ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ قسمت اسے کہیں دیکھ نہ لے۔ اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور وہاں سے ہٹ گئی جیسے کہ اس پر یخ پانی پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس روز سے عقل قسمت کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ